السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بزرگوں بھائیوں، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے آپ سے وضو کے تعلق سے۔ وضو کیسے کرنا چاہیے، کیا چیز چھوٹ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے آپ سے۔ آپ یوٹیوب کی دنیا میں جاتے ہیں تو مختلف باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، فلاں یوٹیوبر نے فلاں طریقے سے آپ سے مخاطب کیا، لیکن میں آپ سے بات کروں گا دینی اور اسلامی بات، جو وضو کی بات ہم کریں گے آج۔ وضو کیسے کیا جاتا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، کیا کمی رہ جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب وضو کا ارادہ کریں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اونچی جگہ بیٹھیں۔ اونچی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ بیٹھیں کہ آپ وضو جب کریں جو پانی گرے آپ کے سامنے کی طرف بہہ کر چلا جائے، آپ کے پیر کی طرف بہہ کر کے نہ آئے، اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوٹا لے لیتے ہیں، لوٹے میں پانی لے لیتے ہیں، ایک اس طرح سے اب آج تو کل جو ہے ٹوٹی کا دور ہے، مسجدوں میں ٹوٹی لگا رہتا ہے اور اس کے ذریعے سے پانی آتا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو پانی کا لوٹا داہنے طرف رکھ لیں گے، بائیں طرف رکھ لیں گے، اور ٹوٹی تو خیر لگا ہی ہوا ہے، ٹوٹی استعمال کر رہے ہیں تو ٹوٹی کو اتنا کھولیں جتنا آپ کو پانی کی ضرورت ہے، یعنی بہت تیز کھول دیں اور پانی بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا ہو، جتنا زیادہ پانی فضول خرچی میں جائے گا اس کا جواب دہ آپ کو ہونا پڑے گا، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا بھی خیال ضروری ہے کہ آپ کے اگل بغل میں کوئی وضو کر رہا ہے تو آپ کے وضو کی چھینٹیں اس کے اوپر نہ پڑیں، آپ کے وضو کرنے کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ جب آپ اس کا خیال کریں گے تبھی آپ کو وضو پہ ثواب بھی ملے گا۔ اونچی جگہ بیٹھیں، بہرحال آپ نے نل چالو کیا اور اس سے پانی نکلنا شروع کیا، مناسب چالو کریں جتنا آپ کو ضرورت ہو۔ آپ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی دعائیں بھی کتابوں میں بہت سی لکھی ہوئی ہیں کہ اگر گٹوں تک ہاتھ دھلیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، اور کلی کریں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، اور چہرہ دھوئیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، ہاتھ دھلیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، پیر دھلیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، وضو سے فارغ ہوں گے تو دعا پڑھیں گے، ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو سنت طریقہ بتاتا ہوں کہ سنت جو ہے، جو احادیث سے ثابت ہیں، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، اس کو بولتے ہیں گٹا، اس کو بولتے ہیں گٹا۔ یہاں تک ہاتھ دھلنا ہے، گٹوں تک ہاتھ دھل کر کے 3 بار ہاتھ دھل لیں گے، اس کے بعد کلی کریں گے۔ کلی کیسے کرنا ہے، یوں پانی لیں گے، 3 مرتبہ کلی کر دیں گے، 3 مرتبہ کلی کریں گے۔ اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو غرغرہ بھی کر لیں تو مستحب ہے۔ بہرحال 3 مرتبہ کلی کریں گے، 3 مرتبہ کلی کر کے اس کے بعد ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، یوں ڈال کے، یہ نہیں کہ پانی اندر کسکا لیں گے، نہیں، پانی ناک میں ڈالیں گے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ جب پانی ڈال کے فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد ہتھیلی میں پانی لے کر کے پورا چہرہ دھلیں گے۔ پورا چہرہ کیسے دھلیں گے کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یعنی یہ پورا چہرہ ہے، اس کو پورا دھلنا ہے، 3 مرتبہ دھلیں، 3 مرتبہ پورا چہرہ دھلیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر 3 سے ہم نے 4 کر لیا تو کوئی قباحت تو نہیں ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں۔ اگر آپ کو 3 مرتبہ آپ نے دھلا اور آپ کو شک محسوس ہو رہا ہے کہ میرا پورا چہرہ دھلا گیا کہ نہیں دھلا گیا، کہیں بال برابر خشک نہ رہ گیا ہو، تو آپ 4تھی مرتبہ پھر دھل لیں، لیکن 4تھی مرتبہ پہ اکتفا نہ کریں بلکہ 5واں مکمل کر لیں۔ 3، 5، 7 اس طرح کا طاق کا رعایت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں۔ اگر آپ کو 3 مرتبہ میں تردد ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، تو 3 مرتبہ کر کے آپ رکیں نہیں بلکہ 3 مرتبہ کر کے 5 کر لیں۔ 5 پہ اگر آپ سنتشٹ نہیں ہیں، اطمینان میں نہیں ہیں، 7 کر لیں، یعنی 3 مرتبہ پورا چہرہ دھلنا ہے،
اور 3 مرتبہ میں آپ کو اطمینان نہیں ہے پورا چہرہ دھلا گیا کہ نہیں دھلا گیا، کہیں ایسا نہ ہو خشک رہ گیا ہو ایک آدھ بار برابر، تو کیا کریں گے؟ پھر 5 کر لیں گے، 5 مرتبہ دھل لیں گے، 5 مرتبہ پورا چہرہ دھلنے کے بعد اب دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت یوں دھلیں گے۔ یہ کوہنی بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں کوہنی، اس کو کوہنیوں سمیت یعنی یہاں تک دھلیں گے، پورا ہاتھ دھلیں گے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ یہ ہاتھ اور 3 مرتبہ یہ ہاتھ، 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھلنے کے بعد اب جب دونوں ہاتھ دھل کے فارغ ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ دھلنا ہے، اس بات کی رعایت ضروری ہے، 3 مرتبہ دھلنا ہے، کوہنیوں سمیت دھلنا ہے، کوہنیوں سمیت دھلنا ہے۔ اب اس سے فارغ ہوئے تو اب کیا کرنا ہے؟ سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کے مسح میں فرض ہے 1/4 سر کا مسح کرنا، 1/4 مسح کرنا فرض ہے۔ سر کا جو حصہ بنتا ہے 4 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، اس میں سے ایک حصے پہ سر کا مسح کرنا فرض ہے، یعنی یوں کیا مسح اور یوں لے گئے، اتنا مسح آپ نے کر لیا، 1/4 سر کا مسح کر لیا، آپ کا مسح ہو گیا، آپ کا مسح ہو گیا۔ لیکن یہ فرض ادا ہوا ہے، یہ فرض ادا ہوا ہے۔ آپ سنت کے مطابق جب مسح کریں گے تو اس کا طریقہ یہی ہے جو کرنا چاہیے۔ یہ 3 انگلی سے یوں رکھا پیشانی پر، پیشانی کے بالوں شروع کرنا ہے، یوں لے کے جائیں گے پیچھے تک، اب پیچھے کی طرف جب پہنچیں گے تو یہ تینوں انگلی جو ہوتی یہ انگلی تھی اس کو اٹھا لیں گے، یہ ہتھیلی رکھ دیں گے، یعنی اس کو رکھ دیں گے، ہتھیلی رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے سے ایسے لے کے آئیں گے، اب پورے سر کا مسح ہو گیا۔ اور یہ ہاتھ کے اوپر والا ہے پیٹھ والا حصہ، پشت والا حصہ بچ رہا ہے، اس سے گردن کا مسح کر لیں گے۔ اور یہ شہادت کی انگلی بچ رہی ہے اور یہ انگوٹھا بچ رہا ہے، شہادت کی انگلی سے کان کے اندر کا مسح کر لیں گے اور انگوٹھے سے کان کے اوپر کا مسح کر لیں گے۔ یہ ہو گیا مسح کرنا، اس طریقے سے کریں گے۔ صرف سر کا مسح کرتے ہیں تو صرف سر کا مسح کر لیں، بہرحال سنت طریقہ یہی ہے کہ اس طریقے سے مسح کیا جائے۔ پھر سر کے مسح سے جب فارغ ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھلنا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھلنا۔ ٹخنا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ٹخنا بولتے ہیں پیر کا جو یہ حصہ ہے، یہ دیکھیے یہ اس کو بولتے ہیں ٹخنا، یہ اس کو بولتے ہیں ٹخنا۔ اب ٹخنوں سمیت یعنی اس کے اوپر تک دھلنا ہے، دونوں پیر دھلیں گے، دونوں پیر دھلیں گے 3 بار۔ کوئی آدمی اگر اس پہ، میں پہلے بھی بتایا کہ اگر اس میں تردد ہو، شک ہو، شبہ ہو کہ کہیں سوکھا نہ رہ گیا ہو تو 3 کی بجائے 4 نہ کیجئے بلکہ 5 کر لیجئے، 5 سے 7 کر لیجئے، طاق کی رعایت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ جائیں۔ آپ جب تک وضو کر رہے تھے، بسم اللہ پڑھا آپ نے اور وضو آپ کر رہے ہیں، آپ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلا، چہرہ دھلا، پیر دھلا، تو جب تک وضو کر رہے ہیں جب تک اس درمیان میں دعا پڑھتے رہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اور مجھے ایک کشادہ گھر دے دے، وسع لی فی داری، کشادہ بڑا گھر دے دے، وبارک لی فی رزقی، جب بڑا گھر ہوگا تو مہمان بھی زیادہ آئیں گے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت دے دیں، میرے رزق میں برکت۔ کتنی پیاری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، لیکن ہم لوگ یہ دعا پڑھتے نہیں ہیں کبھی، وضو کرتے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، وضو کرو تو بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے جب تک آپ وضو کر رہے ہیں، جب تک یہ دعا پڑھتے رہیں۔ جب وضو سے فارغ ہو جائیں تو پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ کو وضو مکمل ہو گیا، یعنی اس طرح سے وضو کریں گے، سنت کے مطابق وضو کریں گے تو آپ کو وضو کرنے پر ثواب بھی ملے گا، اور وضو کے ذریعے سے آپ جو پاکی چاہ رہے ہیں کہ اب نماز ہم کو پڑھنی ہے،
قرآن پاک ہم کو پڑھنا ہے تو وہ بھی حاصل ہوگا، لیکن جب سنت کے مطابق کریں گے تو وضو کا الگ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے فرض صرف ادا کر لیا کہ پورا چہرہ دھل لیا، دونوں ہاتھ دھل لیا کوہنیوں سمیت، پیر دھل لیا، چوتھا اس طرح کا مسح کر لیا، تو فرض تو ادا ہو گیا، لیکن سنت نہ ادا ہونے کی وجہ سے وضو پر ثواب نہیں ملے گا، وضو پر ثواب نہیں ملے گا۔ صرف اور صرف آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ جو ہے قرآن پاک پڑھ لیں، یعنی جو بغیر وضو کے نہیں کر سکتے تھے جو کام، وہ کام آپ کر سکتے ہیں، اب وہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں تو وضو پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور وضو کے اعضاء جس طرح دھلتے ہیں ان اعضاء کو دھلتے وقت ان اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں، ان اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں، گرچہ صغائر ہی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آئے گا تو صغیرہ گناہ بھی پکڑ لے گا نا، صغائر ہی گناہ معاف ہوتے ہوں، لیکن اللہ کا فضل کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو اس لیے سنت کے مطابق وضو کریں، گناہ بھی معاف ہوں گے اور ثواب بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے اور ثواب بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے وضو کرنے کی وجہ سے، وضو کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے سارے انسان جمع ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت کے اعضائے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اس وجہ سے ہم اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ اعضائے وضو یعنی وضو کے اعضاء وضو کرنے کی وجہ سے حشر کے میدان میں چمک رہے ہوں گے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے ہم سب کو پہچان لیں گے۔ اب سوچئے اگر ہم وضو نہیں کرتے ہیں تو نماز نہیں پڑھیں گے تو وضو کیا کریں گے؟ جب وضو نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، وضو نہیں کریں گے، تو وضو نہیں کریں گے تو اعضائے وضو چمکیں گے نہیں، تو بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا۔ اعضائے وضو کا چمکنا بہت ضروری ہے۔ وضو کے اعضاء جب ہی چمکیں گے جب ہم وضو سنت کے مطابق کریں گے اور وضو کر کے نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ جب قرآن پڑھنا ہوتا تبھی ہم لوگ وضو کرتے ہیں، جب ہمیں نماز پڑھنا ہوتا تبھی وضو کرتے ہیں۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے یا جو ہے قرآن نہیں پڑھیں گے تو وضو کہاں سے کریں گے؟ جب وضو نہیں کریں گے تو اعضائے وضو چمکیں گے کیسے؟ چمکیں گے نہیں تو حشر کے میدان میں بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی جو وضو نہیں کرتا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سنت کے مطابق وضو کریں اور وضو کو بھی ثواب کی نیت سے کریں۔ وضو کرنا ایک الگ عبادت ہے، وضو کرنا ایک الگ عبادت ہے، اس لیے وضو سنت کے مطابق کریں، وضو سنت کے مطابق کریں اور ثواب کی نیت سے وضو کریں، ثواب کی نیت سے وضو کریں۔ وضو کے درمیان اگل بغل کوئی بیٹھا ہو اس کا خیال رکھیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، یعنی اتنے کس کے نہ دھلیں کہ جو ہے وہ چھینٹے بغل والے کو پڑے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اگل بغل کی رعایت کرتے ہوئے سنت کے مطابق وضو کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق بخشے اور حشر کے میدان میں اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔